سوال لے لیں, کوئی کوشچن لے لیں جی. آئی تھنک جو آج کی کاروائی ہوئی ہے اندر ہیئرنگ کی, اس سے شروع کر لیں. اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے. آج نیب نے ایڈجرنمنٹ مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہے شاید ان کی کوئی طبیعت ناساز ہے. تو مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ جب نیب ایک وقت تھا جب نیب نے انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمیشہ ہماری دھونس دھاندلی چل جاتی ہے تو اس بار بھی چل جائے گی, تو انہوں نے اس وقت یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے, 5 times a week ہونی چاہیے. اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا کہ اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں اور ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے. آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگز پہ کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں, کوئی مریم کے خلاف ایک کاغذ ہے تو دکھائیں, جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اب آپ دیکھیں ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں. وہی نیب جو ڈیلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہا تھا, میری ضمانت کینسل کرنے کی درخواست دے رہا تھا, آج وہ ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جواب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہے مریم کے خلاف ثبوت, اس کو لے لیں اور فیصلہ دے دیں. تو بات یہ کہ ان کے پاس وہ جھوٹ تھا, جھوٹ کی بنیاد پہ یہ سب مقدمات بنے تھے. آج ان کا جواب نہیں ہے تو ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں. جی مریم, کے پی کے میں جو لوکل باڈی الیکشن ہوئے, آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا پشاور کے کور کمانڈر نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی؟ یہ تو ہونا تھا. جب اتنی بری آپ کی کارکردگی ہوگی, جب آپ نے نالائکی, نااہلی اور بری پرفارمنس کے آپ نے انبار لگائے ہوں گے, تاریخ میں ریکارڈز توڑے ہوں گے, تو اور لوگوں کی بات تو الگ, آپ کے ایم پی ایز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. روز رات کو آپ ٹاک شوز دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ ٹی وی پر کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی, اول تو کوئی میرے خیال ہے ٹکٹ لینے والا نہیں رہے گا. پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ رسوائی کا ایک سمبل ہے, تو ایک تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن جو بھی جن کو اور کہیں سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے, تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو, اور وہ یہ کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں, کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے. جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں کیا ہے, جس طرح آپ نے مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھ دیا ہے, جس طرح مطلب تاریخی نااہلی اور نالائکی اور ناکامی چاہیے نواز شریف کے دور کی 5.8% گروتھ کو زیر زمین لے کے جانے کے لیے, نواز شریف دور کے 35 روپے کلو آٹے کے 80 روپے کلو پر لانے کے لیے, اور 50 روپے کلو چینی کو 150 روپے تک لانے کے لیے, 100 روپے ڈالر کو 185 تک لے کے جانے کے لیے. قہر ہے اللہ تعالیٰ کا, کوئی خوف ہے خدا کا. مطلب آپ نے لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دی. تو یہ جو ملک بھر سے فیصلے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ پہلی گورنمنٹ ہے, اور میرا خیال نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ ایک سٹنگ پہلی گورنمنٹ ہے جو ایک کے بعد ایک ضمنی انتخاب ہاری ہے. نہ صرف ہاری ہے بلکہ بہت ہی بری طرح ہاری ہے. لاہور میں جو شائستہ پرویز صاحبہ جس بائی الیکشن میں جیتی ہیں, اس میں تو یہ لاہور میں سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں تھے, اور ایک ٹیکنیکل بہانے کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن سے فرار حاصل کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لاہور کی گلیوں میں جب پی ٹی آئی نکلے گی تو لاہور کے لوگ بڑے سیوی ہیں, وہاں پر ان کو ہیلمٹس پہن کے جانا پڑنا تھا, تو وہ بڑا انہوں نے عافیت سمجھی کہ ٹیکنیکل بہانہ کر کے نکل جائیں. اسی طرح ابھی خانیوال کا الیکشن ہوا ہے, اور کے پی میں اپنے گھر میں, جس کو یہ اپنا فورٹ کہتے تھے, جس کو یہ اپنا گھر کہتے تھے, اس میں اتنی شرمناک اور بدترین شکست
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے شہر شہر گلی گلی محلے محلے سے ہر صوبے سے جو فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں، کوئی عزت والا شخص ہو جس نے عوام پر یہ قیامت توڑی ہو، جو عوام کا مجرم ہو، جس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی عزت والا شخص ہو تو وہ خدا حافظ کہہ کر چلا جائے. اور میرا خیال ہے کہ آج یہ بات بنتی ہے کہنی کہ عمران خان کو یہ چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے، اس کے بعد شاید ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے، ابھی بھی موقع ہے، عوام کی جان چھوڑ دیں، عزت سے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے خدا حافظ کرے اور کہیں کہ میں ناکام ہو گیا، مجھ سے یہ ملک اب نہیں چل رہا، میں لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار ہوں. آج چیف جسٹس کی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا، اس میں جو درخواست گزار تھے پہلے انہوں نے درخواست دائر کی، بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ وہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں. آج وہ درخواست خارج ہو گئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اس میں علم نہیں ہے اس چیز کا، اور اگر وہ ذاتی نوعیت کا کیس ہے تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی. اچھا میڈم، وہ اس اجلاس میں افغانستان میں بات ہوئی، اچھی بات ہے، لیکن کشمیر میں بات نہیں ہوئی، یہ ناانصافی. دیکھیں یہ افغانستان پہ بلائی گئی تھی کانفرنس، اور میرا خیال ہے کہ بطور پاکستانی اور ایک جو افغانستان کے نیبرز کے طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت دیر سے وار ریڈن ہے، وار پلیگڈ ہے، تو وہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، صرف خطے کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. وہاں کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کو ساتھ آنا پڑے گا. اور جہاں تک کشمیر کی آپ نے بات کی ہے تو کشمیر کا جو مقدمہ ہے، جو کاز ہے، وہ بالکل ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرگ ہے، اور ہر موقع پہ اس کی بات ہونی بھی چاہیے، ان مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. جی یہ بتا دیں کہ شہباز شریف کا نام اعظم کے طور پر سامنے آیا ہے. کے پی کے بلدیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ امپائر کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور حکومت 5 سال پوری نہیں کرے گی. آپ کا سوال کیا ہے؟ شہباز شریف کا نام وزیر اعظم کے طور پر آیا، اور جو کیا آپ کو وہ منظور ہے، اور امپائر دونوں طرف تو نہیں کھیل رہا کرکٹ کے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا میرے سے جو رشتہ ہے وہ ایک باپ بیٹی کا ہے، لیکن قطع نظر اس سے شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور سینئر موسٹ ہیں، فرنٹ رنر ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جماعت ہے، جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی، لیکن جماعت نے اپنا فیصلہ جو ہے، یہ پرویز رشید صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہیں، اور میرے پارٹی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے. میں نے بھی اختیار نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا. تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے، اور میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں. ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کی سپورٹ، ان کا سہارا، ان کا جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور بات نہیں ہے، لیکن وقت آنے پہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جماعت کرے گی میاں صاحب کی سربراہی میں. جی میڈم آپ کی بات کریں پنجاب کی اگر بات اس کے بعد آپ پنجاب کریں، میں آپ اس کے بعد کریں. انتخابات جیت بھی رہے ہیں، لیکن کل بلدیات میں کے پی میں مسلم لیگ نون کی وہ پرفارمنس نہیں رہی جو مولانا نے دکھائی یا دیگر جماعتوں نے. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کو کے پی میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارکباد دیتی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت نے کے پی کے الیکشنز میں، اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے. ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی. میری طرف سے جے یو آئی ایف کو بہت بہت مبارکباد. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کا ہزارہ میں کافی انفلوئنس ہے، اور ہزارہ میں ایک اس میں الیکشن ہوا ہے ابھی، اس میں بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہزارہ میں یا کے پی کے میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے، اور یہ میں اپنی جماعت میں بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں
KPK को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। KPK जिस अजाब से गुजरा है पिछले 11 साल में इमरान खान की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से, तो जो तरक्की KPK का हक थी, जिसमें वो सड़कें, मोटरवेज और चीज़ें, जो तरक्की के जितने भी मंसूबे थे जो KPK में बनने चाहिए थे, वो शायद इस नालायकी और नाअहली की नज़र हो गए। वो एक BRT है जो जिसके बारे में मशहूर है कि चलती काम में जलती ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि मैं KPK के अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि तरक्की आपका हक है, तरक्याती मंसूबे आपका हक हैं, आप किसी सूबे से कम नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग नून को मौका दें, और मैं मुस्लिम लीग नून को भी ये कहूंगी कि पूरी तवज्जो अपनी KPK में रखें और वहाँ पर काम करें, वहाँ लोगों को रीच आउट करें और अपने वोट बैंक को न सिर्फ ये कि एक्टिवेट करें बल्कि और ज़्यादा इन्हांस करें। तो KPK में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ उसको जो है वो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक ऑडियो है जिसमें आप मुबैना ऑडियो आई हुई है जिसमें कह रहे हैं कि मरियम नवाज की आवाज़ है, और उसमें आप मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं और 2 चैनल्स का नाम ले रही है कि उन्होंने जियो और दुनिया ने तो देखे उनकी ऐसी तैसी फिल्म ऑडियो है, ये बता दीजिए आपकी क्या है। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। मैडम, KPK में जो इलेक्शन हुए हैं, आप समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें न्यूट्रल रही है? मैं देखें उसके रिजल्ट्स हैं, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। कुछ खबरें ये हैं कि लाहौर में एक मुलाकात आपके में है, ऐसी कुछ मुलाकात? आप एक बहुत वेग सी बात कर रहे हैं, लीडर की एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात हुई है। मुझे इसका कोई इल्म नहीं है जी। मुझे आप ये भी नहीं पता आप किस मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस जी, आखिरी जी, जवाब दे दिया, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। मैंने तो आपको सुनाना चाह रही है, ये और है। एक सेकंड, हाँ जी, एक सुन सेकंड, ले आप। नहीं एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। आसिफ जो साहब, है वो तकरीबन 4 दहाइयों से मैदान अमल में है, लेकिन आपकी जमात को जो पजीराई वोट को इज्जत दो के नारे के बाद भी जो वर्कर आया, जो आपके फील्ड में आने के बाद आया, वो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि जो लोग इस नारे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे वो आइंदा की फ्यूचर लीडरशिप नहीं होगी, तो क्या इस तरह की स्टेटमेंट आपके वर्कर के साथ ज्यादती नहीं है? किसने दी है ये स्टेटमेंट? ये जो बातें आती हैं कि आप नहीं होंगी, नहीं होंगे, फ्यूचर के पार्टी की उसके पार्लिमानी। देखें, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा ये अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला के जो मखलूक है ये उनके फैसले हैं। जिस किस्म के एक कभी मुशर्रफ हुआ करता था, मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगी कि आपकी बात से मुझे याद आ गया कि एक मुशर्रफ होता था जो दोनों मुक्के कभी दिखाता था और कहता था नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री। फिर अल्लाह ताला वो दिन लेकर आया कि वो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे यहाँ बैठ के देख रहा था कि नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वजारत उज़्मा का हल्फ उठा रहा था। तो ताकत और पावर और इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसने उस पर तकिया कर लिया, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला के फैसले और अवाम के फैसले हैं, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी का और का फैसला नहीं है। वो जो चाहेगा वही होता है। मैडम, आपने बात की मुशर्रफ साहब को ये अदालतें सजा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्या इन अदालतों से आपको इंसाफ? जो कुदरत ने उनके साथ किया है इससे बड़ी सज़ा और हो नहीं सकती, और वो कोई एक मुद्दत के लिए नहीं है, वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए सज़ा है। उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा मुशर्रफ के लिए आज ये है कि दुनिया उनको एक डिक्टेटर के तौर पे, एक गासिब के तौर पे, एक ऐसे इंसान के तौर पे याद रखती है जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जिसने जो है वो खेला। और जिस तरह तारीख में उनको याद रखा जाएगा, जो सज़ा उनको सुना दी गई है, जो बदनामी का एक लेबल उनके माथे पर लग गया है,
اور آج وہ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے, ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے, تو تاریخ ان کو جس طرح یاد رکھے گی وہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. بہت شکریہ جی, تھینک اچھا